اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے انبیاء و رسل علیہم السلام کی خصوصیات۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور 313 رسل اعظام کی خصوصیات آج بیان ہوں گی۔ اس سے نیکسٹ اگلا ایک کویسچن آئے گا، رسالت محمدی کی خصوصیات۔ اس کویسچن میں اور اس کویسچن میں فرق یہ ہوگا، یہاں ہم تمام انبیاء کرام کی رسل اعظام کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ نیکسٹ کویسچن میں رسالت محمدی کے اندر صرف جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوں گی۔ انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرف مختلف علاقوں میں بھیجے گئے، ہر قوم اور علاقے کی ضرورت کے مطابق ان کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ درج ذیل خصوصیات تمام انبیاء و رسل میں مشترک تھیں۔ پہلی خصوصیت ہے جی انبیاء و رسل علیہم السلام کی بشریت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ ہر پیغمبر انسان ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 ہے۔ اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، سب انسان تھے اور سب مرد تھے۔ آج تک کوئی جن یا فرشتہ نبی بن کر، پیغمبر بن کر، رسول بن کر نہیں آیا۔ کسی خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا نہیں فرمایا۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 95 ہے۔ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے پیغام دے کر کوئی فرشتہ ہی اتارتے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ جب زمین پر انسان آباد ہیں تو انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے معلم بن کر، مصلح بن کر، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بن کر، داعی بن کر کون آئے گا؟ انسان ہی آئے گا۔ دوسری خصوصیت ہے وہابیت۔ وہابیت کا معنی ہوتا ہے عطا۔ نبوت و رسالت کا منصب وہبی ہوتا ہے۔ وہبی کا معنی عطا کردہ۔ جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے اسے یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی بھی نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نبوت و رسالت کا تعلق وہب سے ہوتا ہے، کسب سے نہیں ہوتا۔ کسب کا معنی محنت ہے، جبکہ محنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت ہے۔ کسب یعنی عبادت و ریاضت سے ولایت و صالحیت کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ عبادت و ریاضت سے انسان ولی بن سکتا ہے لیکن نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی و رسول بن کر ہی دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دنیا میں آ کر وہ نبی و رسول اپنی محنت و عبادت کی بنیاد پر نہیں بنتے۔ اسی بات کو
میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے وہب اور ایک ہے کسب۔ وہب جس کا معنی ہے عطا، کسب جس کا معنی ہے محنت۔ تو نبوت کا تعلق محنت سے نہیں ہے، یعنی کوئی دنیا کے اندر آ کر محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، نوافل پڑھ کے، چلے کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکاتیں دے کے، حج کر کے، جہاد کر کے، صوم و صلات کا پابند بن کے وہ نبی نہیں بنتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر آ کر نبی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا کر ہی دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے۔ تو نبوت کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں ہے۔ کسب سے انسان ولایت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، کسب سے انسان غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن مقام نبوت و رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 ہم بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ کس کو رسالت دی جائے۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت و ریاضت سے حاصل ہو جائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تیسری خصوصیت انبیاء اور رسل علیہم السلام کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ احکام الہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء و رسل کو سونپی ہوتی ہے۔ یہ اپنی ذمہ داری سر انجام دینے میں کبھی کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوتاہی واقع نہیں ہونے دیتے، اور انتہائی جاں فشانی اور محنت و لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ پیغمبر جو احکام و تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں وہ بھی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو اللہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ ذکر، احکام نازل کیا، یہ ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو، سمجھا دو۔ کھول کر بیان کرنے کا معنی ہے سمجھا دو، وضاحت کر دو، ایکسپلینیشن کر دو جو ان کے لیے نازل ہوا۔ جو ان کے لیے نازل ہوا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ تو نازل کس کی طرف سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ کن کے لیے نازل ہوا؟ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ سے احکام لے کر ان احکام کو من و عن ایز اٹ از، جیسے احکام نازل ہوئے ان کو بالکل ویسے ہی اللہ کی مخلوق تک، اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ پیغمبر کا بیک وقت تعلق خالق سے بھی ہوتا ہے، بیک وقت تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ وہ خالق سے احکام وصول کرتا ہے اور مخلوق تک احکام پہنچا دیتا ہے۔ چوتھی ہیڈنگ ہے جی، چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے، چوتھی خصوصیت ہے انبیاء اور رسل کی معصومیت۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ گناہ کا، غلطی کا، جرم کا، خطا کا شائبہ تک نہیں ہوتا، امکان تک نہیں ہوتا۔ ہلکے سے درجے کا بھی پیغمبر گناہ نہیں کرتا۔
خطا نہیں کرتا، گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے، گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ اس بارے میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور پیغمبر اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف بھیجا ہوا حکم ہے۔ انبیاء و رسول کی 5ویں خصوصیت ہے واجب اطاعت۔ انبیاء کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے یہ۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بڑی کلیئر کٹ واضح آیت مبارکہ ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے۔ شارح کا معنی تشریح کرنے والا، وہ اللہ کی کتاب کی تشریح کرنے والا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق۔ جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے اس چاہت کو وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے۔ معلم استاد اور مربی تربیت کرنے والا امت کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ چھٹی ہیڈنگ ہے جی انبیاء اور رسول علیہم السلام کی قول و فعل میں مطابقت۔ قول کا معنی بات، فعل کا معنی کام۔ عام طور پر عام انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کا قول ان کے فعل کے برعکس ہو سکتا ہے، ان کا فعل ان کے قول کے برعکس ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسا پاسبل ہے، ایک انسان سے یہ خطا سرزد ہونا ممکن ہے ایک عام انسان سے، کہ وہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، اس کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے، اس کا کردار کچھ اور ہے، اس کا کہنا کچھ اور ہے، اس کی تقریر اور ہے، تنہائی کچھ اور ہے، اس کی جلوت کچھ اور ہے، اس کی خلوت کچھ اور ہے۔ وہ جلوت میں کچھ اور طرح کا ہے اور خلوت میں کچھ اور طرح کا ہے۔ ایک عام انسان اس خطا میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر اس خطا سے، میں نے عرض کیا پیغمبر ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر اس خطا سے بھی پاک ہوتا ہے کہ اس کا قول اس کے فعل کے برعکس نہیں ہوتا، برخلاف نہیں ہوتا۔ اس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہوتا ہے، اس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام وہ شخصیات ہیں جو کہ رب کائنات اور خالق کائنات کی منتخب کردہ ہیں۔ یہ سب انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتے بلکہ مطابقت رکھتے ہیں۔ اپوزٹ نہیں ہوتا، ان کا قول ان کے فعل کے اپوزٹ نہیں ہوتا بلکہ عین مطابق ہوتا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں اس پر خود عمل بھی کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ تمام پیغمبر اخلاق و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو اللہ نے منصب نبوت عطا ہی نہیں کیا جو اخلاقی اعتبار سے پست انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو منصب نبوت عطا کرتا ہے وہ پست انسان نہیں ہوتا، وہ بڑا ہی بلند انسان ہوتا ہے، بلند کردار کا حامل ہوتا ہے، اعلیٰ ترین کردار کا حامل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 107 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف اقوام نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کا تو انکار کیا لیکن ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا، پیغمبروں کی دعوت کا
پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کے پیغام کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن کوئی بھی انسان پچھلی اقوام میں سے کوئی بھی انسان کسی پیغمبر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ 7ویں ہیڈنگ ہے پختہ ایمان۔ تمام انبیاء کرام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ سب اللہ رب العزت پر پختہ یقین رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام انبیاء نے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کیں، اور یہ وہ شخصیات تھیں جو ہر دم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہوتی تھیں۔ ہماری اسلامی تاریخ ان انبیاء کرام کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا کہ دریائے نیل سے راستہ ایک اشارے سے طلب کیا تو دریائے نیل نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ دے دیا۔ چونکہ ان کا اپنے رب کے اوپر ایمان پختہ ہوتا ہے، لہذا ان کے اشاروں پر اللہ کریم دریاؤں کے اندر راستے بنا دیتا ہے۔ یہ ان کا پختہ ایمان ہوتا ہے، اور پختہ ایمان کی بدولت اللہ کریم آسمان سے ان کے لیے مدد نازل کرتا ہے، فرشتوں کی صورت میں، ملائکہ کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، برکت کی صورت میں۔ 8ویں ہیڈنگ ہے جی ہماری، تمام انبیاء کرام بے مثال کردار کے حامل ہوئے۔ انبیاء اور رسول کا کردار ہمیشہ بے مثال ہوتا ہے تاکہ کوئی شخص بھی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تمام انبیاء کرام اعلیٰ ترین کردار کے حامل ہوئے، بلند ترین کردار کے حامل ہوئے۔ ان میں امانت، دیانت، صدق، ایثار، شجاعت، بہادری، دلیری، انتہائی اعلیٰ قسم کی صفات سے وہ متصف ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو خود اخلاق عالیہ سے متصف کرتا ہے، اخلاق عالیہ سے مزین کرتا ہے، اخلاق عالیہ سے آراستہ کرتا ہے۔ ان میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ان کے اندر ہلکی سی جھول تک نہیں ہوتی۔ ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے، ان کا کردار صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے، نکھرا ہوا ان کا اخلاق ہوتا ہے، اور ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر لوگ ہلکا بگوش ایمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آئندہ نشست کے اندر ہم رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔